السلام علیکم دوستو، التجا مفتی کہہ رہی ہیں کہ رام راجیہ والا ہندوازم اور آج کے RSS ہندوتو میں بہت فرق ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ ہندوتو ایک بیماری ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ ایک سچا دین ہے۔ علامہ اقبال کی گفتگو پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا دیش جب 2 حصوں میں بٹا تو اس میں اسلامک حکومت کس طرح آئی تھی۔ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہے اور ویری انفارمیٹیو ہے، تو ضرور دیکھیں۔ کہ ہندوتوا اور ہندوازم میں بہت فرق ہے۔ ہندوتوا وہ نفرت والی فلسفی ہے جو سروارکر یہاں انڈیا میں پھیلاتے تھے ان دا 40s، where he used to say کہ ہم یہاں ایک ہیجمنی اسٹیبلش کریں گے ہندوز کی، اور وہ فلسفی یہ کہتی ہے کہ انڈیا از اونلی آف دا ہندوز اینڈ فار دا ہندوز۔ تو ہندوتوا اور ہندوازم میں بہت انتر ہے۔ ہندوازم لائک اسلام از اے ریلیجن دیٹ پروموٹس سیکولرزم، دیٹ پروموٹس لو اینڈ کمپیشن، سو لیٹس ناٹ ڈیلیبریٹلی ڈسٹارٹ اٹ۔ اور جو میں نے بولا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ آج کل جے شری رام، جس آپ رام راجیہ کی بات کرتے تھے، وہ رام راجیہ کا نہیں ہے۔ جے شری رام از اے سلوگن دیٹس بین ایسوسیٹڈ ود لنچنگز۔ جب آپ کو کسی مسلمان بچے کی پٹائی کرنی ہے، آپ یہ سلوگن یوز کر کے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ سو اٹس ویری شیمفل کہ ہندوازم جو ریلیجن ہے آپ اس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور میں نے ہندوتوا کو کرٹیسائز کیا، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ ہندوتوا ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا کام جو اقبال نے کیا ہے وہ وطن کے بت کو توڑنا ہے۔ وہی وطن، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے اٹھا ہے۔ لیکن اب چونکہ تحریک چل رہی تھی، ایک وطن ایک قوم، نیشن سٹیٹس کا تصور مغرب سے آیا۔ ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، مذہب ان کا ہوا کرے اپنے گھروں میں رکھو، مذہب جو ہے اپنے پاس رکھو، قوم ایک ہو۔ اور اس میں شدید خطرہ تھا کہ اسلام گم ہو جائے۔ اسلام تو نظام ہے، دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے صرف۔ اگر مذہب ہوتا تو وہ یقیناً اس طرح کی کسی اسکیم کے اندر شامل ہو جاتا۔ اسلام تو دین ہے، دین اللہ ہے، پورا نظام ہے۔ اس کا سیاسی نظام اپنا ہے، معاشی نظام اپنا ہے، معاشرتی نظام اپنا ہے، قانونی نظام اپنا ہے، عدالتی نظام اپنا ہے، وراثتی قانون اپنا ہے، شہادت کا قانون اپنا ہے، آئلی قوانین اپنے ہیں، ہر شے علیحدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ایک زبردست تحریک، اس کا بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اس کے کچھ یہ اٹھ رہی تھی کہ وطن ایک ہے، قوم بھی ایک ہے، اور اس میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں بھی بہہ گئی۔ مولانا آزاد جیسا عبقری، مولانا مدنی جیسا رحمت اللہ علیہ عظیم مجاہد، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ آج کے دور میں قوم وطن سے بنتی ہے، جس پر اقبال نے پھر بہت سخت تنقید کی تھی۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زدیو بند حسین و نیچے بولا جبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است مصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہم اوست اگر میں اون رسیدی تمام بو لہبیست۔ دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا سارا ڈھانچہ بنتا ہی سنت رسول پر ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، کیسے پڑھو یہ قرآن نہیں بتاتا، 5 نمازیں قرآن نہیں بتاتا، 4 رکعتیں 2 رکعتیں 3 رکعتیں یہ قرآن نہیں بتاتا۔ نظام صلاۃ بنتا ہے تو سنت سے بنتا ہے، دین کا سارا معاملہ ہے ہی سنت رسول سے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے اقبال کی اس نظم کے اشعار میں سنا دوں جس میں کہ اس نے واقعتاً یہ ہے کہ شدید ترین جو ہو سکتی ہے جذباتی حد تک وطنیت کی جو نفی کی ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب مغرب سے نیشن سٹیٹ کا تصور آیا، ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم۔
یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس سے بھی زیادہ یہ اشعار تو مجھے بہت عرصے سے میں نے بار بار کوٹ کیے ہیں، لیکن پچھلے دنوں ذہن متوجہ ہوا دو اور اشعار پر۔ منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، مارکہ دین و وطن، دین پر قوم یا وطن پر قوم، یہ جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ اور یہ خط جو غزوہ خیبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ یہ اشارہ خود اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کا وقت اور لوں گا۔ اقبال تو یہ کر رہا تھا، ہندو کیا کر رہے تھے؟ ہندوؤں میں بھی اب اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا ماضی، اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے عظیم تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے بنکم چندر چیٹرجی، اس نے وطن پرستی کی بنیاد کے اوپر ایک بڑی عظیم تحریک شروع کی، اور بندے ماترم جو بھارت کا آج بھی ترانہ ہے، قومی ترانہ، وہ اسی کی ایجاد ہے۔ ہم وطن کے پوجنے والے ہیں، بندے ہیں ہم وطن کے۔ پھر راجا رام موہن رائے آئے سامنے، برہمو سماج بنایا، اجی چھوڑو شریعتوں کو، چھوڑو اللہ کو تو سب مانتے ہو نا، آپ نے اللہ کہہ دیا، کسی نے مہادیو کہہ دیا، کسی نے گاڈ کہہ دیا، کسی نے کچھ اور، بس اللہ کی محبت ہونی چاہیے، باقی چھوڑو ان نبوتوں کو اور رسالتوں کو اور تہذیبوں کو اور شریعتوں کو۔ جو دین اکبری کا معاملہ تھا، کبھی دین الہی، دین اکبری، اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے راجا رام موہن رائے نے۔ بڑا عالم انسان تھا، بڑا فاضل، 8-10 زبانوں کا ماہر، فارسی عربی کا انتہائی ماہر۔ اب ایسے لوگوں کی تحریک جو ہے، ظاہر بات ہے وہ شریعت، جیسے کہ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے خطوط کے اندر جو لکھا ہے، سارا معاملہ وہی جو اقبال کہہ رہا ہے، سارا معاملہ تو ہے ایمان بالرسالت کا۔ آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، ایمان بالرسالت کیا ضروری ہے جی؟ اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، اچھے کام کریں، بس ہونا چاہیے، کیا ضروری ہے کسی رسول کو ماننا؟ وہ مختلف پیراؤں میں یہ تحریکیں چل رہی ہیں، کہیں روشن خیالی کے تحت ہے، کہیں وہ حدیث کا استخفاف اور حدیث کی نفی اور انکار کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص ابھرا ہے، میری عمر کے لوگ شاید چند ہی ہوں گے یہاں پہ جنہیں یاد ہو، یہ ستیارتھ پرکاش ایک کتاب آئی تھی زہریلی، دیانند سرسوتی اس کا مصنف تھا، قرآن پر بڑے رقیق حملے کیے تھے۔ اس نے آریہ سماج قائم کیا جو بڑا ملیٹنٹ تھا۔ اس آریہ سماج کا موقف یہ تھا، ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمان یہاں سے نکل جائیں، یا ہندو ہو جائیں یا نکل جائیں، یہاں ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اسی آریہ سماج کے بطن سے RSS پیدا ہوئی، راشٹریہ سویک سیونگ سنگھ، انتہائی ملیٹنٹ مسلمانوں کے خلاف، جن کے 3 لاکھ کارکنوں نے جا کر ایودھیا کی مسجد جو تھی، بابری مسجد کو گرایا ہے، منہدم کیا۔ یہ چیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب گویا کہ ہندو مسئلہ، ہندو مسلم مسئلہ اب پوری شدت کے ساتھ سامنے آ گیا۔ اب یہ 2 قوتیں بالمقابل آ گئی۔ بہرحال اس میں اب جو تبدیلی ایک آئی ہے 1930، دسمبر 1930، محمد علی جناح جا چکے ہیں انگلینڈ، مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے الہ آباد میں، اس کی صدارت کے لیے بلایا گیا علامہ اقبال کو۔ یہ مسلم لیگ کے ہورائزن پر ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے، اقبال کی شکل۔
وہ عظیم لینڈ مارک ہے مسلم انڈیا کی تاریخ میں. اس میں علامہ اقبال نے ایک طرف منطقی فلسفیانہ اور تمام عمرانی اصولوں کے ساتھ بحث کر کے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور وہ کسی دوسری قومیت کے ساتھ ضم نہیں ہو سکتے. شعروں میں تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، لیکن نثر میں آ کر، سنجیدہ زبان میں آ کر، اور پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ الہ آباد، ان کی جو حیثیت تھی ثابت کر دیا انہوں نے. اسی کا نام ہے ٹو نیشن تھیوری. اور اس ٹو نیشن تھیوری کا ویسے تو سراغ جو ہے ہم لگا سکتے ہیں سر سید احمد خان سے اور مسلم لیگ میں، لیکن اس کو مدلل کر کے، مبرہن کر کے، دلائل کے ساتھ، سوشیولوجی کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ثابت کیا ہے اقبال نے اپنے خطبے کے اندر. اور نمبر 2، اس میں اقبال نے ایک خوشخبری دی ہے. ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ 1930 میں بات ہو رہی ہے. اس کا ریزولوشن بھی سن 40 میں 10 سال بعد پاس ہوگا، اور وجود تو ہوگا 17 سال بعد. علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں محمد علی جناح کے 14 پوائنٹ سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پنجاب اور سرحد اور بلوچستان اور سندھ کو جمع کر کے ایک ریاست بنا دیا جائے، اور یہ ریاست اگر برطانوی حکومت کے اندر ہو تو وہ گویا کہ ایک سٹیٹ علیحدہ ہو جائے گی، ایک ریاست جیسے 1 یونٹ ہمارے ہاں کبھی بنا تھا، اور باہر ہو تو ایک علیحدہ آزاد ریاست ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت تک انگریز کے ہندوستان سے جانے کا کوئی امکان کسی شخص کو بھی نظر نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا. اٹ از دی ڈیسٹنی. یہ آپ کو 2 کتابیں جو دیے گئے ہیں ان میں یہ اقتباسات سارے جو ہیں یہ دے دیے گئے ہیں تاکہ تقریر کے دوران تو ان کا حوالہ ہی ہوگا، آپ ان کو پڑھ کر تفصیل سے جان سکتے ہیں. اور اس میں پھر انہوں نے ایک مزید انجیکشن دیا جسے میں کہتا ہوں. ابھی تک مسلم لیگ کی تحریک چل رہی تھی ایک نیگیٹو موٹیو پر، خوف 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 خوف، ہندو کا خوف، ہندو ہمیں دبا لے گا، ہندو ہمارے اوپر ظلم کرے گا، ہندو ہمارا مذہب بھی بدل دے گا. اب تو شدی کی تحریک بھی شروع ہو چکی تھی. راجستھان میں بڑے پیمانے پر شدی ہو رہی تھی. اسی کے جواب میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت قائم کی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. بہرحال وہ جو ایک خوف کا ایلیمنٹ تھا، ظاہر بات ہے یہ نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، منفی ہے. اب یہاں آ کر اقبال نے ایک مثبت جو ہے انجیکشن لگایا. میں کہا کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مریض اسپتال میں پڑا ہے اور وہ جو ہے گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ٹیوب میں سے جا کر گلوکوز مسلسل جا رہی ہے خون میں. اب اگر کوئی اور ٹیکہ لگانا ہے تو اسی کی ٹیوب کے اندر ٹیکہ لگا دیتے ہیں، خام خواہ کوئی اور پرک جو ہے مریض کو کاہے کو دینی. اب انہوں نے یہ پرک دیا ہے مسلم لیگ کے اندر، مثبت جذبہ. اگر ہمیں ایک آزاد مسلمان ملک مل جاتا ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس میں اصول لیں، ہم اپنے اوریجنل اصول، اور آج کے دنیا کے تقاضوں کو جمع کر کے ایک نظام بنائیں اور اسے گویا کہ پوری دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس بنائیں. یہ پازیٹیو جذبہ صرف ہندو کے خوف کی بات نہیں، ہم اسلام کا احیاء چاہتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ عرب امپیریلزم، عرب شہنشاہی، بنو امیہ، بنو عباس کی حکومتیں کیا تھی؟ ملوکیت. کہہ دیتے ہیں ہم خلیفہ، یہ خلیفہ تھے. خلیفہ تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، کوئی محل نشین تو نہیں تھے. یہ تو بادشاہ تھے، ان کا کر و فر تھا، ان کے خزانے تھے، ان کے محل تھے، ان کے عیاشیاں تھیں، ان کے ناؤ نوش تھے. کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن لا کر اپنے محلوں میں ہزار لونیاں جو ہے، اس کیا تھا؟ یہ اسلام تھا. اور دنیا تو اسلام کو انہی کے حوالے سے دیکھتی ہے. وہ 10 برس مدینے کی ریاست کے اور 30 جو ہیں وہ خلافت راشدہ کے 40 برس، اور یہ سارا جو ہے آگے پیچھے جو ہوا 1000 برس میں، تو اسلام تو انہیں دیکھیں گے اسی حوالے سے.
تو آج گویا کہ ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام کا وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ عرب ملوکیت سے پہلے کیا تھا؟ خلافت راشدہ تھی، تو گویا کہ لفظ خلافت راشدہ اس میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے معنی تو خلافت راشدہ کے، اس کا نظام قائم کیا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ come and see with your own eyes, this is Islam۔ یہ ہے مثبت انجیکشن جو علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے جسد میں لگایا ہے۔ یہی انجیکشن علامہ اقبال نے ایم اے جناح کو لندن میں جا کے لگا دیا۔ 1932 کی گول میز کانفرنس، تیسری گول میز کانفرنس میں جناح صاحب تو شریک نہیں تھے، وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اب دیکھیے جناح صاحب کی زندگی کے یہ دو دور بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ وہ تو وہاں تھے انگلینڈ میں اپنی پریکٹس کر رہے تھے، اقبال گئے، اقبال اس کانفرنس میں گئے تھے، گول میز کانفرنس 1932، وہاں ملاقاتیں کی ہیں اور یہی نقشہ ان کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہندو مسئلہ، ہندو مسلم مسئلہ چھوڑ کر اسلام کے مسئلے کو لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے در حقیقت وہ چیز جس کے سے کہ قلب ماہیت ہوئی ہے محمد علی جناح کی۔ میں آپ کو کچھ اقتباسات سناؤں گا کہ محمد علی جناح کی نگاہ میں اقبال کا مقام کیا تھا۔ پہلے میری بات سن لیجئے۔ جیسے کہا ہے مولانا روم نے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولوی رومی جو ہے مولائے روم نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ شمس تبریز کے روحانی فیض سے فیض یاب نہ ہو۔ محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال کے فیض سے فیض یاب نہ ہو۔ مولوی رومی کو مولانا روم بنانے والا شمس تبریز اور ایم اے جناح کو قائد اعظم بنانے والا علامہ اقبال۔ اس میں مجھے خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہو جائیں گے، کوئی باتیں نہیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے جو کچھ کہا ہے علامہ اقبال کے بارے میں وہ آپ کو سنا دوں۔ دیکھیے یہ کلکتہ 21 اپریل 1938 کی بات ہے۔ یہ A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on the 21st of April to consider the Palestine problem, but it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. M. A. Jinnah presided. جلسہ ہو رہا تھا اور وہاں پر خبر پہنچ گئی علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ جلسہ تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، لیکن وہ بعد میں تعزیت کا جلسہ بن گیا۔ اب وہاں کیا کہتے ہیں جناح صاحب؟ Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity of all times. He took a prominent part in the politics of his country and in the intellectual and cultural new construction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. اور آخری بات، to me he was a personal friend, philosopher and guide, as well as such the main source of my inspiration and spiritual support. میری انسپریشن، میرے اندر جذبہ جو جگایا ہے، مجھے اسپرچل سپورٹ جو دی ہے وہ اقبال نے دی۔ یہ 1938 میں کہہ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، کہہ رہے ہیں ابھی قائد اعظم نہیں بنے۔ اور دوسرا سن لیجیے، لاہور میں 25 مارچ 1940 میں یوم اقبال منایا گیا تھا۔ وہاں کہتے ہیں If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and then I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former.
اگر ہم ایک آزاد اسلامی ریاست، مسلمان ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں انڈیا میں، اور پھر مجھے آفر دی جائے، چوائس دیا جائے کہ چاہے تو اقبال کا کلام لے لو اور چاہے تو حکومت لے لو، حاکم بن جاؤ، میں اقبال کا کلام پسند کروں. Continuing, Mr. Jinnah said that in April 36, he thought of transforming the Muslim League, which was then only an academic institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, Iqbal stood as a rock by his side. Mr. Jinnah said he was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during the lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing the Muslim national consciousness. یہ ہیں جذبات قائد اعظم کے علامہ اقبال کے بارے میں، اور یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ کا تجزیہ کر کے بتا دیا. نظریہ پاکستان 1930 کے خطبے میں اقبال نے دیا، اور یہی نظریہ پاکستان پھر 1932 میں جا کر قائد اعظم کو دیا ہے. یہ صورتحال ایسی ہو رہی تھی کہ اس سے جو ہے وہ منفی اور مثبت تاریں مل گئیں. آپ کو معلوم ہے کرنٹ دوڑتا ہے، بجلی کی دو تاریں ہوتی ہیں، نیگیٹو پازیٹو. جب جوڑ دیں گے کرنٹ دوڑے گا. یہ سوئچ جب آن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سوئچ آن کرنے کا مطلب ہے ان دونوں میں کنیکشن ہو جائے. تو جو منفی چیز تھی ہندو کا خوف اور مثبت چیز تھی احیاء اسلام، یہ دونوں جب جڑ گئے تو پھر جو مسلمانان ہند کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے، پھر جو امنگ پیدا ہوئی ہے، پھر جو سپورٹ مسلم لیگ کو ملی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سن 37 سے لے کر اور 1947 تک جس طریقے سے کہ پھر قائد اعظم نے اسلام کی قوالی گائی ہے ہر جگہ. قوالی میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، قوالی میں تکرار ہوتی ہے ہر جگہ. اسلام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا دستور، یہ سارا معاملہ ہر جگہ پر 100 سے زیادہ اقتباسات ہم نے جمع کیے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان بننے سے پہلے کی تقاریر سے اور 40 پاکستان بننے کے بعد کی تقاریر سے، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام ہوگا اور ہمیں پاکستان اسلام کے لیے چاہیے. آج کے کچھ دانشور جو ہیں اس کے بارے میں نہ معلوم کس قسم کی غلط باتیں کر رہے ہیں، اور حقائق جو ہے وہ ذہنوں سے اوجھل، آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں. بہرحال اسی کا نتیجہ تھا یہ کہ 1946 کے الیکشنز میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے دیا. غور کیجئے، میں یہاں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ پاگل پن تھا. یو پی کے مسلمان نے کیوں ووٹ دیا پاکستان کو؟ پاگل پن نہیں تھا؟ کیا یو پی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا کوئی دنیاوی سوچ جو ہے وہ آمادہ کر سکتی تھی یو پی کے مسلمان کو، سی پی کے مسلمان کو، مدراس کے مسلمان کو، بامبے کے مسلمان کو کہ وہ مسلم لیگ کو ووٹ دے؟ جو پاکستان، جو پارٹیشن آف انڈیا کے لیے کھڑی ہو چکی ہے، 1940 میں ریزولوشن پاس ہو چکا ہے. یہ اصل میں جو جذبہ ابھرا ہے، اس جذبے نے اسلام کے نام پر، مسلمان جو ہے اٹھتا ہے تو اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں تو ایک ننھے سے کارکن کی حیثیت سے شریک رہا ہوں، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں بھی کارکن تھا، ہائی اسکول تعلیم کی حیثیت سے، اور ضلع حصار کی فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا. 1946 میں ایک بڑا جلسہ ہوا تھا فیڈریشن کا، جو اسلامیہ کالج لاہور میں حبیبیہ ہال ہے، جس میں قائد اعظم تشریف لائے تھے. تو وہاں پہ ہر ضلع سے دو صرف نمائندوں کو آنے کی اجازت تھی. میں ضلع حصار کے 2 میں سے ایک میں تھا. ہم نے جو دعوے ہم نے کیے، ہم نے دعائیں کی، ہم نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. البتہ ساتھ ہی یہ سمجھ لیجئے کہ ہندو مسلم کشاکش اور دشمنی جس حد تک پہنچ چکی تھی اس وقت،
اس کے حوالے سے بھی ذرا اقبال کا اس کا جناح کا ایک قول سن لیجیے قائد اعظم کا. یہ 17 جنوری سن 46 کو پاکستان بننے سے 1.5 سال پہلے اسی حبیبیہ ہال میں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے مسلمان خواتین کا ایک جلسہ ہوا اور اس میں اردو میں تقریر کی قائد اعظم نے، جس کا ترجمہ جو ہے سول اینڈ ملٹری گزٹ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. If we do not succeed، توجہ سے سنیے، اور یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جذباتی ہو اور الفاظ جو ہے اس کی فراوانی اور لفاظی استعمال کرتا ہو، یہ نپے تلے الفاظ کہنے والا شخص، وکیل تو ایک ایک لفظ کو تول کر پھر بولتا ہے. If we do not succeed in our struggle for Pakistan, the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India. اگر ہم پاکستان حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کے صفحے سے، اس کے چہرے سے، اس کے سرفیس سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ بات قائد اعظم کی ہے، کسی عوامی مقرر کی نہیں ہے، اور یہ بات ہونے والی تھی، انہونی نہیں تھی. 500 برس پہلے یہ حادثہ ہو چکا ہے ہسپانیہ میں، وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی اور پھر نام و نشان نہیں رہا. 1492 میں فال آف گرنیڈا، سقوط غرناطہ کے بعد، اس کے بعد سے لے کر یوں سمجھیے کہ 1500 کے آغاز میں ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت یا تہہ تیغ یا زندہ جلا دیے گئے، اور یا پھر انہیں جہازوں کے اندر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا پورا پیننسولا. اور ایک عجیب بات نوٹ کر لیجئے، یہ ایک ہی سن میں اسلام داخل ہوا تھا، سندھ میں بھی اور اسپین میں بھی. 712 عیسوی، 92-93 ہجری. یورپ میں اسلام داخل ہوا اسپین کے راستے، طارق بن زیاد کی سرکردگی میں. بر عظیم پاک و ہند میں آیا سندھ کے راستے، وہ بھی ایس بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ایس ہے، سن بھی ایک ہے. 800 برس کے بعد وہاں اسلام کا خاتمہ ہو گیا تھا. تو یہ سارے خطرات تھے. بہرحال اس اعتبار سے یہ جان لیجئے کہ 2 اسباب ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کے. ایک یہ مثبت جذبہ کہ ہم اسلام کو احیاء کریں گے، جس کے نتیجے میں سن 46 میں مسلم لیگ کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی. دوسری ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے، اور اسی حوالے سے میں نے اس وقت جو آیتیں کوٹ کی تھی شروع میں، ذرا میں چاہتا ہوں کہ ان کا مفہوم، برادر طاہر خاکوانی نے بھی اس آیت کا حوالہ دیا، فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری کتاب جو نازل کی ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. پاکستان کی تاریخ ایک آیت میں موجود ہے سورہ انفال کی، وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، اذ انتم قلیل، جبکہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہندو غالب آ چکا تھا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، تمہیں رزق پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، شکر کرو، اس آزادی کا حق ادا کرو. جان لیجئے پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا، حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں تھی. ذرا تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں، کانگریس جیسی زبردست جماعت، گاندھی جیسا عظیم رہنما، اور یہ تو تھے ہی
3-4 गुना मुसलमानों से तादाद में हिंदू, सरमायादार, तालीम याफ्ता, सरकारी ओहदों पर, सारी सनअत उनके हाथ में, सारी तिजारत उनके हाथ में, और फिर मुसलमानों में से कितने अजीम हल्के थे जो उनके साथ थे। अबुल कलाम आजाद जैसा जीनियस, हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी तंजीम जमात जमीयत उलमा हिंद बड़ी अजीम जमात थी, आप छोटी बात ना समझिए। उसमें थोड़ा सा टुकड़ा टूट कर आया था जिसने जमीयत उलमा इस्लाम बनाई थी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और मौलाना जफर अहमद उस्मानी, वरना पूरी की पूरी जो थी जमीयत उलमा हिंद पाकिस्तान की मुखालिफ। पंजाब में अहरारी पाकिस्तान के दुश्मन, याद है कि नहीं? और अहरारियों से बड़े मुकर्रिर पैदा किए हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में। 16 बयान मुकर्रिर, आग लगा देने वाले। सरहद में सरहदी गांधी, एक अवामी लीडर, उसकी तहरीक, वो पाकिस्तान के दुश्मन। और वहां पर जो सूबाई हुकूमत थी वो कांग्रेस की। फिर पाकिस्तान बन कैसे गया? तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये बयान समझ में आ गया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिदायत दे। कमेंट करना।